پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. کنز العرفان نے اس کو یوں بیان فرمایا، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وعدہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اس آیت مبارکہ میں بعیت عقبہ یا بعیت رضوان کی طرف اشارہ ہے. مجموعی طور پر اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ عز و جل کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا. یعنی اس چیز کو یوں سمجھے کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے، یعنی حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا دور، یہ جو انبیاء کرام کا دور تھا، اس زمانے میں ساری زمین پاک نہیں تھی. جہاں چاہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. مخصوص جگہیں ہوتی تھیں جہاں انبیاء اکرام کے پاکیزہ چیز، یعنی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو جہاں آپ تشریف رکھتے تھے وہیں پر نماز پڑھتے تھے، جہاں آپ رہتے وہیں پر نماز پڑھی جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے یہی امت محمدیہ کو احسان جتایا کہ تم میرا احسان مانو کہ ان کے لیے مخصوص جگہیں میں نے کیا تھا، لیکن تمہارے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا. جہاں چاہو وہاں عبادت، جہاں چاہو وہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھو. اسی لیے اللہ نے فرمایا ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا. نیز اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا. اس معاہدے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیات سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، انسان ہر نیکی اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے، لہٰذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے. نمبر 2، بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ رب العزت کے پیارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اس بیعت کا شرف بخشا.
اسی بیعت کو یہاں اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا گیا۔ نمبر 3، ان سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے ہیں۔ یعنی وہ صحابہ اکرام کس طریقے سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہر حال میں ہم تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو پھر کر کے بھی دکھایا تو یہاں تک کہ کر کے دکھایا کہ صحابہ اگر عنصری کی رات، یعنی پہلی رات شادی کی، وہ پہلی رات ہے، سہاگ جس کو بولا جاتا ہے زبان میں، وہ پہلی رات ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے حکم دیا لوگوں خدا کی راہ میں نکلنا ہے، تو وہ بھی اپنی اہلیہ سے اجازت لے کر کے اور میدان میں کود پڑے۔ بیوی کی طرف نہیں چہرہ کیا، فرمایا، عرض کیا کہ محترمہ آپ ہیں میرے بہت عزیز، لیکن تم سے پہلے میرے آقا کی باتیں عزیز ہیں، جنہوں نے ہم کو عزت بخشا ہے، پھر ملیں گے کبھی، اور میدان جہاد میں آ گئے۔ یعنی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر وعدہ نبھایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحابہ اکرام جیسے حوصلے عطا فرمائے، ان کے قدموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلام پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔